وجی دیکھیں، بہت ہی یہ ایک عجیب سا معاملہ ہوا ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ملزم کا جو کہ نیب کو درکار ہے اور اس کا نام بلیک لسٹ پہ ہے، اس کو ون ٹائم پرمیشن دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، جو بلیک لسٹ ہوتے ہیں ان کو پرمیشن نہیں دی جاتی ہے۔ اور یہ کچھ ایسا ہوا کہ نیب نے 6 ہفتے پہلے ان کا نام بلیک لسٹ کروایا تھا، کیونکہ نیب ان کی زلفی بخاری کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے آف شور کمپنیز میں۔ اس کے بعد ان کو معلوم نہیں تھا، جو لوگ بلیک لسٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ٹرک استعمال کیا جاتا ہے نیب کی طرف سے یا ایف آئی اے یا جس ادارے کی طرف سے، تاکہ ان کو معلوم نہ ہو، وہ جب بھی باہر جا رہے ہوں ان کو معلوم نہ ہو کہ ان کے سفری دستاویزات کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ ایسا ہی ہوا، زلفی بخاری کو معلوم نہیں تھا، اور جب یہ لوگ جہاز پر سوار تھے تو امیگریشن سٹاف نے ان کو روکا، اور اس وقت ہی ٹیلی فون کال گئی ہے ڈائریکٹلی وزارت داخلہ میں، اور وزیر داخلہ کا ہمیں بتایا جا رہا ہے، بابسوخ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کال گئی ہے اور اس نے اپنی ثواب دیدی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب جو نگراں وزیر ہیں داخلہ کے، ان کو ٹیلی فون کیا عمران خان نے، انہوں نے اپنی ثوابدید پر یہ لیٹر جاری کروایا او ٹی پی۔ وجی دیکھیں، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے، وائلیٹ کیے گئے ہیں رولز کو، کیونکہ 4 دن درکار ہوتے ہیں کسی بھی آدمی کو گارنٹی پہ، پرسنل گارنٹی پہ ون ٹائم پرمیشن دینے کے لیے، اور 4 دن کا پروسیس ہوتا ہے، اور یہ ایشو ایک کمیٹی ہے وزارت داخلہ کی، اس کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کل ہم آپ کی گفتگو سن رہے تھے زاہد بشکوری، آپ نے بتایا تھا کہ اگر نیب نے وہ نام ڈلوایا ہے تو متعلقہ ادارے سے پوچھا جاتا ہے، اور جب تک وہ کلیئرنس نہیں دیتا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، جب تک نیب نہیں پرمیشن دے گا تب تک نہیں جا سکتے تھے، ایسا ہی ہے؟ بالکل، یہی تو ایک امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا ہے۔ بالکل نیب کا ٹیک لینا ضروری ہوتا ہے۔ جس آدمی کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے وہ ایک اپلیکیشن دیتا ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے سے وزارت داخلہ پوچھتی ہے کہ آپ کو کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے، ان کو پرمیشن دی جا سکتی ہے، تب جا کے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن نیب کے معاملے میں نیب کو نہیں بتایا گیا۔ میں نے نیب کے سینئر آفیسر سے بات کی ہے، لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی سے کچھ پوچھا نہیں گیا، لیکن کریڈیبل سورسز کا کہنا ہے کہ اس وقت نیب چیئرمین کو وزارت داخلہ کے سینئر افیشل کی طرف سے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ٹیلی فون پر، اس کے پرسنل ٹیلی فون کال پر پرمیشن لینے کے لیے، لیکن بات نہیں ہو سکی۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، نیب کا کانسنٹ حاصل نہیں کیا گیا۔ اب نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پہ ڈسکشن ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو کہ نیب کو درکار تھا اس کو ملک سے باہر جانے دیا گیا وزارت داخلہ کی طرف سے، اور یہی رپورٹ میں آج لکھا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو رپورٹ تیار کی گئی ہے، رات ہی ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ وہ بلیک لسٹ پہ تھے، اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نگران وزیر اعظم نے آج نوٹس لیا ہے، وزارت داخلہ میں 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے 11 سے۔ اچھا زاہد، ایک چیز جو ہمیں تنگ کر رہی ہے، ون ٹائم پرمیشن ہے 6 دن کی، کیا زلفی بخاری کے بہاف عمران خان نے یا خود زلفی بخاری نے یقین دہانی کرائی ہے، ایشورنس دی ہے کہ وہ واپس آئیں گے 6 دن بعد نیب کے سامنے پیش ہوں گے؟ جی بالکل، جو کریڈیبل سورسز ہیں ان کا ہمیں بتانا ہے کہ یہ پرسنل انشورنس دی ہے جناب عمران خان نے، اس کے بعد یہ بھی کہ وہ 6 دن کے بعد واپس آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ زلفی بخاری نے ڈائریکٹلی کال بھی کیا ہے سیکریٹری انٹیریئر کو، اور وہ بڑی حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے کہ میں ایک برطانوی شہری ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے کیوں بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ اسی بات کے دوران، اور یہ پروسیس سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف 26 منٹ میں ایک لیٹر جس کو او ٹی پی کہتے ہیں، ون ٹائم پرمیشن وزارت داخلہ کی طرف سے ڈائریکٹ کال کے ذریعے ایک سیکشن آفیسر کی طرف سے بنایا گیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو بھیجا گیا ہے، اس کے بعد وہ یہاں سے اڑان بھر گئے۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے کم از کم 5 سال کے عرصے میں کہ ایک ایسا آدمی جس کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا لیکن بغیر کسی
جو کاروائی ہوتی ہے قانون کی کاروائی، اور یہ ایک پالیسی ہے جو کہ وزارت داخلہ نے 2 سال پہلے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کی صدارت میں یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کو ریویو کیا تھا بلیک لسٹ اور ایگزٹ کنٹرول. بہت شکریہ زاہد گسکوری صاحب ہمیں اس معاملے کی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے.